السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تمام گروپ ممبران کو آسانی رحمت برکت عطا فرمائے۔ مالک عز و جل تو ماشاءاللہ کسی بھائی نے ویڈیو شیئر کیا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ سب سے بڑا معاملہ آزمائش کا، خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہیں۔ اور یہ ایسے ایک دم کہ ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایسے اشعار پڑھنے سے، جذباتی ہو جانے سے، زندگی کے اعمال جو پوری زندگی ہم نے بدماشیاں کی، نافرمانیاں کی، ناچاکیاں کی، ضدی بنے رہے، سرکش بنے رہے، مالک عز و جل کے باغی بنے رہے، تو اتنا آسان نہیں ہے سر عمل کہ خاتمہ بالایمان۔ تو یہ تو بڑا سیریس میٹر ہے۔ آل محمد نے قربانیاں دی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں آپ دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکالیف ہی تکالیف ہیں سر۔ تو یہ آزمائش گاہ ہے نا سر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ تو آزمائش کا ہے، زندگی اور موت بنایا گیا آزمائش کے لیے، پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ آزمائش ہے۔ انسانوں اور جنوں کو فری ول دے کے آزمایا جا رہا ہے وقت مقررہ کر کے لیے۔ کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 70، کسی کو 20، کتنی کتنی زندگیاں دی ہیں اللہ عز و جل جانتے ہیں۔ اس زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کے اختیار ہے ہر انسان کو، ہر جن کو، اسی پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ہر انسان کی، ہر جن کی۔ ٹائم باؤنڈ ہے قیامت والے دن تک یہ ساری چیزیں، آسمان زمین، یہ سارا کچھ، اور یہ لپیٹ لینا ہے مالک عز و جل نے۔ یہ باتیں سیریس لینے والی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں کرنی، مایوسی نہیں کرنی۔ یعنی سورہ زمر کے یہی 53 نمبر ورس میں فرمایا جاتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، میری رحمت سے نا امید مت ہوں، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ نا امیدی منع کی گئی ہے۔ ضدی سرکش ہونا، جو گاڑیاں بدماش ہونا تو نہیں کہا گیا نا کہ بن جو ساری زندگی لاپرواہیاں کرتے رہو، ساری زندگی نفس شیطان اور من دون اللہ کے تابع داریاں کرتے رہو، مالک عز و جل کے حکموں کی خلاف ورزیوں پہ خلاف ورزیاں کرتے جاؤ، من مانی کی زندگی جیو اور بعد میں کہو جی اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا آسان عمل نہیں ہے سر۔ یہ ہمیں پتہ نہیں کس نے بتا دیا۔ قرآن کریم کا ٹاپک ڈر ہے۔ ایک نبی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کو ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے کہ میرے بڑے پیارے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ میرے نبی بڑے ہدایت یافتہ تھے، رسول تھے، میرے بڑے پیارے تھے۔ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو میں ان کے اعمال ضائع کر دیتا۔ یہ کتنا سیریس ٹاپک ہے سورۃ الانعام میں۔ سورۃ زمر میں 65 نمبر آیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے، میں نے ان کو یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، میں نے تمام نبیوں کو یہی کہا اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو دیکھیں نبیوں کی بھی فری ول یوز ہو رہی ہوتی ہے نا۔ نبی رسولوں پیغمبروں کے اوپر تو ملٹیپل اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایک وقت میں امامت، رسالت اور نبوت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیتے ہیں۔ اپنی اپنے درجات جو ہے نبی رسولوں پیغمبروں کے بھی ان کے اپنے اعمال کے عوض ہیں۔ 700 سے زیادہ آیات ہیں حملوں کے بدلے میں جزا اور سزا۔ جو جس مصیبت میں، آزمائش میں، دکھ میں بطور آزمائش ڈالا گیا، نبی رسول پیغمبر ہو یا کوئی عام بندہ ہو، اس لیول پہ وہ کس لیول کا پورا اترا، اس کو اس لیول کا جنت میں درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ کرائٹیریا عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا ہے، ہر خاص کا، ہر عام کا۔ پر نبی رسولوں کے ملٹیپل اپلیکیشن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا سورۃ زمر میں ایک دفعہ، سورۃ یونس میں، سورۃ الانعام میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب یعنی قیامت کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ تو یہ ڈر اور خوف، یعنی خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ آئی بلنکس بھی ڈر رہے ہوتے ہیں نبی رسولوں پیغمبروں کے، پاک ہستیوں کے، ہر معاملے میں، ہر وقت مالک عز و جل کے ساتھ آسبی توکل بھروسہ یقین جوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دعوے اقرار پہ قائم ہوتے ہوئے، سورہ آل عمران کی 64 نمبر ورس پر قائم ہوتے ہوئے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کا مطلب ایبسولوٹ اوبیڈینسی ہے، مکمل تابعداری ہے، ہر طرح کی غلامی مالک عز و جل کی ہوگی ہر معاملے میں، ہر وقت۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل سے شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا، اور سورۃ العصر کی 4 باتوں پر بھی عمل کرتے رہتے ہیں۔ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو۔ یہ اچھے اعمال سے مراد ہے گڈ ہیومن بینگ بننا، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے، یہ اچھا انسان ہوتا ہے سر، گڈ ہیومن بینگ۔ تو اس کے بعد حق پہ رہنا، عدل و انصاف کے نظام پہ، جسٹس کے نظام پہ، ہر معاملے میں، ہر وقت۔ اور چوتھی بات ہے صبر پہ رہنا، ہر مشکل پریشانی، دکھ، آزمائش میں صبر شکر پہ رہنا ہے، کیونکہ یہ پلانٹ ارتھ آزمائش گاہ ہے اور بہت سی چیزیں ہم پہ واضح نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم صبر نہیں آتا۔
یہی بات موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے پاس تقدیر کا علم ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے جن کے پاس شریعت کے احکامات ہیں، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ تقدیر کا علم سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ان باتوں پر جن باتوں کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو۔ تو ہم لوگوں کو بھی مصیبت پریشانیاں دکھ کب آئیں گی، کب جائیں گی، صحت یابی کب ہوگی، کب بیمار ہوگا، کب صحت یاب ہوگا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر ہے۔ عزت و ذلت کا سارا معاملہ آزمائش کے طور پہ ہے، انسانوں جنوں کا عہدے تقرریاں، یہ ساری چیزیں آزمائش کے طور پہ، مال و جان، بیوی بچے، اولاد، یہ سب چیزیں آزمائش ہی آزمائش ہے۔ سورۃ الکہف شروع سے ہوتی ہے اس بات سے کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے تمہارے لیے مزین کیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ سورۃ بقرہ کی 155 نمبر آیت میں خوف سے، دشمن کے میووں کی کمی سے، مختلف قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کر کے آزماؤں گا، اور میرے صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ آزمائش کا ہے نا سر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی رسول پیغمبر آئے وہ اور ان کے ساتھی مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ہلا ہلا دیے گئے۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اگر اللہ کی مدد تو آئی چاہتی ہے تو یہ آزمائش کا ہے نا سر، آخری سانس تک ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر خاص کی، ہر عام کی، تو خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ ڈرتے ہوئے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ڈر بھی مالک عز و جل کا ہونا چاہیے۔ باقی سارے ڈروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ عز و جل کا ڈر جب آئے گا تو نفس، شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ سے بھی انسان بچ جائیں گے، اور اس کو بھوک کا ڈر، پریشانی کا ڈر، ذلت کا ڈر، تکلیف کا ڈر اور بہت سارے ڈروں سے جان چھوٹ جائے گی اللہ عز و جل کے فضل سے۔ یعنی اس کو مال دولت کے چھن جانے کا ڈر، اپنی ذلت ہونے کا ڈر، ہر طرح کا ڈر، مرنے کا ڈر، سارے ڈر ختم کر دے گا مالک عز و جل کا ڈر جس کے دل میں آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مالک عز و جل کی محبت جب سب سے زیادہ دل میں آ جائے گی تو ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، مال و جان کی محبت، خود پسندی، برتری کی محبتیں، اور ہر طرح کے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے لیے فری ول جو سرنڈر کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔